وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کا نواسا حسین ابن حیدر، نبی کا نواسا حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، نبی کا نواسا حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر، یاد الہی میں سر کٹانے چلے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مشتہو کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین، سامعین، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بالخصوص ہماری مسجد کے صدر جن کی صدارت کے اندر یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے اور آپ صدارت فرما رہے ہیں جناب حاجی بابو الدین صاحب، جملہ اراکین کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے آج کی بزم سجی ہے، اور ہمیں ایک بار پھر موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر کریں، اور ذکر ان کا کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میرے جس دوست بھائی نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، سب کے رزق میں برکتیں دے اور کشادگی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کاموں میں حصہ ملاتے رہنا چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، انہیں دین کی بات سننے سنانے کا انہیں موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان پر کلمات الحق کو جاری و ساری فرمائے۔ حضرات محترم، ویسے تو پوری دنیا کے اندر ہی مختلف بزمیں سجائی جا رہی ہیں،
لیکن ہر بزم کی نسبت کسی نہ کسی کی طرف ضرور ہوتی ہے، لیکن اس بزم، اس محفل کی نسبت جو ہے وہ امام حسین کی طرف ہے، اور جو چیز امام حسین کی طرف نسبت کر لے اس میں اللہ خیر اور برکتیں رکھ دیتا ہے۔ تو یقین جانی ہماری اس محفل میں بھی انشاءاللہ ہماری خیر اور برکتیں ہی حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے تبلیغ دین کے سلسلے میں میں تم سے کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا، تمہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ ملی ہیں، یہ آئندہ ملیں گی۔ جو میں نے تمہیں تبلیغ دین کی ہے، تمہیں دین سکھایا ہے، تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، میں نے تمہیں چلنے پھرنے کے طور طریقے سکھائے ہیں، اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے میں نے یہ سکھایا ہے، رزق حلال کیسے کمانا ہے میں نے یہ تمہیں بتایا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں تعلیم دی ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کر رہا، کچھ نہیں مانگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں دینے آیا ہوں، تم سے لینے نہیں آیا۔ ارے کہیں نہ زور سے سبحان اللہ۔ آپ کی آوازوں میں کمی نہ آ رہی، جتنے شوق کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اتنے شوق کے ساتھ آپ کو جو بات پسند آ رہی ہے جس میں آپ کا جی چاہے تو پھر ایسی کہیں کہ جس سے میں بھی خوش ہوں اللہ بھی خوش ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ میں تمہیں دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کیا فرما رہے ہیں امام اہل سنت؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس جہاں میں تو رسول اللہ کی نعمت بڑھ رہی ہے، حضور کا صدقہ بڑھ رہا ہے اور مل رہا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، طلب نہیں کر رہا۔ اب حضور کی چاہت دیکھیے، اس چاہت کو جاننا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے۔ حضور کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری چاہت تو یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ حضور کی چاہت کتنی پیاری ہے کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت رکھو، ان سے پیار کرو، اس لیے کہ ان کا پیار، ان کی محبت تمہیں نفع دے گی۔ حدیث میں آتا ہے جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی نا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے لوگ بڑے بڑے ایکٹروں کے فین ہوتے ہیں، ان کی سیرت کو بناتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو بنا لیتے ہیں۔ یار یہ میں اس کا بڑا فین ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، جیسے وہ ڈریس پہنتا ہے تو یہ بھی پہنتا ہے، جیسے وہ بال رکھتا ہے تو یہ بھی رکھتا ہے، تو یار رکھ لو اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم پیار کر رہے ہیں رسول اللہ سے، اس کے گھرانوں سے، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں ہمارا چرن ان کے ساتھ ہوگا، ہمارا چرن ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی سیرت تمہیں نفع نہیں دے گی، لیکن ہاں رسول اللہ کی سیرت تمہیں نفع دے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے شاہ فرمایا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے نبی کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میں بالترتیب چلوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا بالترتیب، حضور نے فرمایا میری چاہت کیا ہے کہ تم میری قرابت داروں سے محبت رکھو، میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو، میرے گھر والوں سے محبت رکھو۔ اور حضور کے گھر والے کون کون ہیں؟ یہ میں سبق تمہیں بار بار پڑھا رہا ہوں، تمہیں یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ حضور کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور کے رشتہ دار کون ہیں؟ حضور کے رشتہ دار کون ہیں؟ ان سے تمہیں محبت رکھنی ہے۔ اور حضور کے گھر والے کون کون ہیں؟ ان سے محبت رکھنی ہے۔ گھر والوں میں اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ یہ ہے، ہم ان میں سے نہیں یہ بیٹیوں کو نکال دے کوئی بیویوں کو شامل کر رہا ہے، کوئی بیویوں کو نکالے بیٹیوں کو شامل کر رہا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم حضور کی اہل بیت کے اندر حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی شامل ہیں، امام حسن حسین بھی شامل ہیں، ان سے محبت رکھو۔ بعض وہ ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت نہیں رکھتے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں بہت محتاط گفتگو کروں گا کیونکہ یہ اپلوڈ بھی ہونی ہے۔ سنمائی بات صرف اشاروں میں سمجھ جاؤ۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ام المومنین پر اعتراض کرتے ہیں۔ ام المومنین کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ آپ پہ بہتان باندھتے ہیں، جس نے آپ پہ بہتان باندھا دار اسلام سے خارج، جس نے حضور کی بیٹیوں کا انکار کیا وہ بھی دار اسلام سے خارج۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ جو قرآنی آیات کا منکر ہے وہ کافر ہی ہوگا، مسلمان بولیے نہیں ہو سکتا۔ اور جو ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت کا انکار کر دے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مسلمان بولیے نہیں ہو سکتا۔ کسی کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اور علی سے بغض ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی کے دل میں علی کا پیار ہو لیکن ابو بکر کی نفرت ہو یہ بھی دوست بولیے نہیں ہے۔ اور سنو علی کی محبت کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تیری محبت تو ایسی ہے جو تجھ سے محبت کرے گا تیری محبت کی وجہ سے اللہ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے، یہ بات کو سمجھ لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ ایک بات ذہن رکھو اس کو سنانے سے پہلے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق مسکرائے۔ علی نے پوچھا اے ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ بولے کون سی بات؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ ابو بکر علی جو ہیں جنت کا ٹکٹ دیں گے، جس پر علی مہر لگائے گا وہ جنت میں جائے گا،
گویا یوں سمجھ لیجئے علی ویزا اپلاٹ کریں گے، جس کو حضرت علی نے ویزا دیا وہ جنت میں جائے گا، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں تمہارے مقدر پر۔ حضرت علی خوش ہوئے سن کر، فرمایا ابو بکر میں بھی تمہیں رسول اللہ کی ایک بات بتاتا ہوں، تم نے مجھے سنائی ہے نا، میں بھی تمہیں حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اس کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا، جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا۔ تو ان میں ایسی محبت تھی، نفرت بولیے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت، ہر شے سے زیادہ محبوب اور پیاری شے جو ہے رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ہر شے سے زیادہ، تب ایمان مکمل ہوگا۔ پھر اہل بیت کی محبت دوسرے نمبر پر، یہ کس نے فرمایا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن کی محبت، میں بتاؤں گا امام حسین کتنے بڑے قاری ہیں آخر میں۔ دنیا میں بڑے بڑے قاری تم نے دیکھے ہوں گے مگر امام حسین جیسا قاری تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ چلو بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں، یعنی ارادہ میرا آخری میں تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے قرآن کے قاری موجود، حضور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھو، پڑھنا ہے تو معاذ بن جبل سے پڑھو، یہ قرآن کے بڑے قاری ہیں، معاذ بن جبل سے پڑھو، اور 1-2 لوگ اور ہیں ان سے قرآن پڑھو۔ لیکن امام حسین بہت بڑے قاری ہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ پہ وجہ طاری ہوگا، اس اعتبار سے جتنے قاری ہیں دنیا میں قرآن دیکھ کے پڑھا یا بغیر دیکھے پڑھا ہے، لیکن امام حسین اتنے بڑے قاری ہیں، نیزے پہ سر ہے پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، نیزے پہ قرآن ہے اور نیزے پہ سر ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ بڑے قاری ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ فرمان حضور نے فرمایا۔ اب دیکھو جب حضور نے فرمایا ہے تو صحابہ نے کیسے عمل کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری سے بتا رہا ہوں، امام حسن یا حسین کو کندھوں کے اوپر یہاں کہاں بٹھایا ہے؟ کندھوں پر۔ دیکھو نا، آپ کو اگر کسی سے محبت ہو، آپ کو کوئی دوست ہو یا آپ کا بھائی ہو، آپ کو محبت پیار ہوگی، آپ کو ہی اس کو بچے کو اپنے پاس بٹھائے گا، ایسا ہے؟ کوئی محبت ہوگی تو زیادہ سے گود میں بٹھا لے گا، زانوں پر۔ زیادہ محبت ہوگی تو کوئی گود میں اٹھا لے گا، کوئی کاندھوں پر نہیں بٹھاتا ہے۔ اور سمجھ لو اس بات کو کہ ابو بکر کو کتنی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، ان کے بچوں کو آپ نے گود میں نہیں بٹھایا ہے، کاندھوں پر اٹھایا ہے، کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو کاندھے پر اٹھایا ہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا نا اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت خدا جھوٹے پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے کہا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے تاکہ اپنے توڑ دیں۔ حضور نے کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکے۔ حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، تم اٹھاؤ۔ ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ جو نبوت کا جو بوجھ ہے، نبوت کے بعد جو بڑا اہم بوجھ ہے وہ ہے خلافت کا، تو علی وہ تم اسے نہ اٹھا سکو گے، کمزور پائے جا رہے ہو۔ اشارہ اس طرف بھی ہے۔ پھر حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور حضور یوں کھڑے ہوئے ہیں، حضور کھڑا کر کے علی کو بلند کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ بلند کر رہے ہیں۔ اب کتنے بلند ہوئے؟ ایسا توجہ رکھیے گا،
کتنے بلند ہوئے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ کھڑا ہوا میں اتنا بلند ہوا اگر میں چاہتا آسمان کے کناروں کو چھونا تو میں چھو لیتا. اتنی بلندی ہوتا فرمائی. لیکن ایک مقام ایسا آیا ہے جب ہجرت کی رات تھی، یہ نقطہ بیان کرنا بے حد ضروری ہے، جب ہجرت کی رات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے چلا نہیں جا رہا تھا، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، آئیے میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم اٹھا نہیں سکتے، مشکل راستہ ہے، رات کا پہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کہاں غار ثور ہے، کیسے ہوگا؟ فوراً ہاں بھر لیا. ابو بکر نے کاندھوں پہ رکھا اور دوڑنا شروع کیا. تو رسول اللہ کو اٹھانے والے ابو بکر ہیں اور علی کو اٹھانے والے رسول اللہ ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ابو بکر نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، بھولے تو نہیں نا اس بات کو. امام اہل سنت فرماتے ہیں جب اہل بیت کا تذکرہ کرو ساتھ میرے صحابہ کا تذکرہ کرو، اور جب صحابہ کی بات کرو تو ساتھ میرے اہل بیت کی بات کرو. میں نے ایک بہترین کمبینیشن آپ کے لیے موضوع سجایا ہے. تو لے کے چلے، کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ سامنے سے آ رہے ہیں، علی سامنے سے آ رہے ہیں. جب حضرت علی سامنے سے آئے نا تو ابو بکر صدیق دیکھ کے مسکرائے، علی بھی مسکرا رہے ہیں. مسکرانے کی بات پہلے سن لی، اب بھی مسکرا رہے ہیں. جب مسکرائے نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات اور کہی، فرمایا آئے علی بیٹا تو تیرا ہے، بیٹا تو تیرا ہے پر ملتا مصطفیٰ میں ہے. بیٹا تیرا ہے ملتا مصطفیٰ میں ہے. ان بچوں کو منع کریں گے، پریشان کریں گے. ایسی محبت ان دونوں کے درمیان، کوئی تنازع بولیے نہیں تھا، کوئی جھگڑا کسی قسم کا نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن مجید کا امیر فرمایا رحماء بینہم، یہ تو کمال کے مہربان ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو سب آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے اندر حدیث کا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ. ابھی حسن اور حسین چھوٹے ہیں. کیا ہوا کہ حجرہ فاطمہ سے یہ دونوں میں سے ایک نکل آیا، لال سرخ کر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لال سرخ کر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عمر بہت چھوٹی ہے. کیا دیکھا کہ چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں. جس طرح بچہ نیا چلنا سیکھتا ہے نا تو اس کی ٹانگوں میں کیا ہوتی ہے بولیے، لڑکھڑاہٹ، قوت نہیں ہوتی، پھر گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر گرتا ہے، لیکن کوشش جاری رکھتا ہے وہ. ایسے ہی جب حجرے سے باہر تشریف لائے نا، سرخ کر کا کپڑا پہنا ہوا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے، خطبہ دے رہے ہیں، یوں سمجھے کہ خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے آ گئے. اب خطبے میں اللہ کے احکام بیان کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. جب بار بار انہیں گرتا دیکھا رسول اللہ سے برداشت نہ ہوا، خطبہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جلدی سے دوڑے ہیں، دوڑ کر اٹھا لیا ہے، اٹھا کے اپنے گود میں بٹھایا، انہیں چوما، پیار کیا. فرمانے لگے اللہ کا فرمان سچا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. تم اس سے برداشت نہ ہو سکا. اب ذرا سوچئے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حسین کا ذرا سا گرنا برداشت نہیں ہوا، تکلیف دیتا ہے، تو پھر میدان کربلا میں ان پہ تیر چلتے ہوں گے، حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ بھی اندازہ کر رہے ہوں.
حضرات محترم اور دیکھیے، امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں کو لوگ سمجھا رہے ہیں۔ اب کیفیت کیا تھی حضور کی؟ جیسے حدیث صاحب تشریف فرما ہیں اور میں آپ سے گفتگو بولیے کر رہا ہوں، اور میں یوں دیکھوں پھر یوں دیکھوں پھر یوں دیکھوں پھر یوں دیکھوں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے۔ اگر میں یوں دیکھوں پھر حاجی صاحب کو دیکھوں پھر یہ دیکھوں، بولے یار ساری توجہ مولوی صاحب کی حاجی صاحب کی طرف ہے، لگتا ہے بڑا پیار ہے حاجی صاحب سے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضور تشریف فرما ہے، پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نگاہ امام حسن پر ہے، ایک نگاہ لوگوں پر ہے، پھر امام حسن پر ہے پھر لوگوں پر ہے، امام حسن پر ہے پھر لوگوں پر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان۔ تو امام حسن نے صلح کی کس سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمان کہا ہے، کافر نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا حضور جانتے تھے امیر معاویہ مومن ہی ہوں گے، اور امام حسن جیسا امام امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی بیعت کر لے، تو بتائیے انہوں نے کیا سمجھا تھا، ان کو کیا سمجھ کے بیعت کی تھی؟ اور امام حسین جیسا امام جب یزید سامنے ہو تو اس کی بیعت نہ کرے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہم ایک بات جانتے ہیں، اور ایک جملہ میرا یاد رکھ لو، وہ کیا ہے؟ جس نے امام حسین نے جس سے جنگ کی ہے ہم اس سے جنگ کرتے ہیں، امام حسن نے جس سے صلح کی ہے اس سے صلح کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی اس حدیث کے راوی امام ترمذی حدیث کو لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، کہ مجھ سے محبت کرے، اور میری محبت کی وجہ سے جو ان دو سے محبت کرے، کس سے؟ امام حسن سے اور حسین سے، پھر علی سے محبت کرے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جانتے اس کا درجہ کہاں ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن میرے درجے میرے ساتھ ہوگا۔ حضور سے محبت، علی سے محبت، حضور سے محبت، حسن حسین سے محبت، فرمایا جو ان کے ماں باپ سے محبت کرے قیامت کے دن وہ میرے درجے میرے ساتھ ہوگا۔ اور سنو رسول اللہ علیہ سے کیسی محبت تھی۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر میں حضرت علی کو بھی بھیجا، اس لشکر میں حضرت علی کو بھی بھیج دیا۔ اب بھیج تو دیا، حضور دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اور سمجھیے بہت اہم بات بتائی ہے میں نے آپ کو، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ مطلب کیا ہے کہ علی کو بھیج تو دیا ہے، اب اس کی زندگی کی دعا بھی کر رہے ہیں، جنگ میں جائے غازی بن کر لوٹ کر آئے میں اسے دیکھوں، اس سے پہلے اللہ مجھے موت نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی حضرت علی کے ساتھ۔ امام حسن جو ہیں 3 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے اندر 15 رمضان کے اندر پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خبر دی کہ فاطمہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ ام فضل نے ایک خواب دیکھا،
خواب کیا دیکھا؟ خواب دونوں کے بارے میں دیکھا، حسن کے بارے میں دیکھا، امام حسین کے بارے میں دیکھا۔ وہ خواب سے بڑی پریشان ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا خواب دیکھا ہے، پریشان ہوں۔ اس نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جگر کا ٹکڑا کوئی کٹا ہے اور میری جھولی میں آ جائے، میری جھولی کے اندر آ جائے۔ حضور نے فرمایا اے ام فضل یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، فاطمہ کے بیٹا ہوگا، سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ اللہ نے فاطمہ کو بیٹا عطا فرمایا، ام فضل کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لعاب دہن دیا، گھٹی عطا فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بھی تو اپنے بچوں کو گھٹیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کسی کا دادا دے، کسی کا پردادا دے، کوئی مولوی صاحب دیں، کوئی قاری ہو، حافظ ہو، کوئی بڑا عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، لیکن قربان جائیے امام حسن کو اور حسین کو جو گھٹی دی ہے رسول اللہ نے دی ہے، اور لعاب شفا آپ نے عطا فرمایا ہے، عطا فرما دیا۔ اور پھر ان کے دائیں کان میں آپ نے اذان دی، بائیں میں تکبیر بھی پڑھی ہے۔ ایک میسیج چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، وہ کون سا کام ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ بعد میں جواب آتا ہے اذان حضور نے نہیں دی، اگر اذان دے دیتے نا ساری کائنات سجدے میں گر جاتی۔ ایسے جھوٹ باتیں چل رہی ہیں، ان پہ کان بولیے نہیں دھرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کان میں اذان دی ہے، اور کئی ایک مقامات پر آپ سے اذان دینا آپ کا ثابت ہے۔ پھر آپ کی نام کی باری آئی، ان کا نام کیا رکھا جائے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال ہے کہ آپ سے پہلے نام رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا میں تو ان کے ناموں کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جبریل آئے، آنے کے بعد نام رکھا حسن۔ جب امام حسین پیدا ہوئے 5 ہجری کے اندر شعبان کے مہینے میں، تو پھر بھی جبریل آئے، پھر نام رکھا حسین۔ فرمایا یہ 2 ایسے نام ہیں جو جنت سے ملے ہیں، اور آپ سے پہلے کبھی کسی اور کے نام یہ رکھے نہیں گئے، کسی کے نام یہ رکھے گئے، اور حضور کو ان دونوں سے بہت محبت تھی۔ اس کا تذکرہ ہم جمعے میں کر چکے، لیکن جو باتیں جمعے میں ہو چکی ہیں ان کا تذکرہ میں نے اب اس نشست میں نہیں کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کسی کام سے، میں کام سے گیا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، اور کوئی چیز جو ہے نا ابھری ہوئی ہے، ابھر رہی ہے۔ بہرحال میں نے توجہ کی، میں اپنے کام سے فارغ ہوا، ہونے کے بعد میں نے حضور سے بات پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ کے سینے میں ابھر رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے چادر کو ہٹا دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ کہنے لگے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو انہیں بھی محبوب رکھ، جو ان سے محبت کر رہے ہیں اللہ تو انہیں بھی محبوب رکھ۔ حضور کو ایسی محبت تھی ان دونوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنی اماں جان سے کہا اماں جان میرا جی چاہتا ہے نا آج کی مغرب کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں، پھر تیرے لیے اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کراؤں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، جائیے دعا کرائیے۔ تو کیا ہوا کہ حذیفہ بن یمان نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کی نماز کے بعد نوافل شروع کر دیے۔ ابھی موقع نہیں ملا بات کرنے کا، ارادہ کیا ہے کہ دعا کراؤں تیری بخشش تو میری بخشش کے لیے۔ انتظار کرتے رہے، وقت عشاء کا ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، اقامت ہوئی، رسول نے پھر نماز پڑھائی۔ جب نماز ہو گئی حضور نے فرض نماز پڑھنے کے بعد رخ کیا اپنے حجرے کی طرف چلے، حذیفہ بن یمان بھی پیچھے پیچھے چلے۔
ابھی دیکھا نہیں حضور نے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، قدموں کی سرسراہٹ اور آہٹ کو جان لیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ ہائے ہائے قربان جائیے۔ فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ عرض کہ ہاں رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا تجھے کیا حاجت ہے میرے ساتھ؟ ابھی حاجت بیان نہیں کی، فرمایا تجھے کیا حاجت ہے میرے ساتھ؟ جا، اللہ نے تجھے بھی بخشا، تیری ماں کو بھی بخشا ہے۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، بات نہیں کی دل میں ہے، دلوں کی بات اللہ جانتا ہے، مگر اللہ مصطفیٰ کو بتا دے تو پھر مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا جا، اللہ نے تجھے بخشا، تیری ماں کو بھی بخشا۔ اور پھر ابھی موجود ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن موضوع کے بارے میں بات اب آ رہی ہے۔ آسمان کے کھلنے کی آواز ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ بن یمان تم نے بھی آواز سنی؟ کہ رسول اللہ میں نے نہیں سنی۔ فرمایا ابھی ابھی آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور زمین پر پہلی بار آیا ہے، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں سلام بھی کہوں بشارت بھی کہوں۔ سلام و بشارت کیا ہے؟ سلام بھی کہا، اور بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے فرشتہ کہنے کے لیے آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے اور حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور آگے چلیے، اور دیکھیے جب بچے گھر میں ہو نا تو والدین کے آگے پیچھے بولیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اب میں تمہیں لطف کی بات بتانے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں نماز، امام حسن آ جاتے، آپ حالت قیام میں ہوتے نا، قدموں کو کشادہ کر دیتے، آئے ہائے رب کی بندگی کر رہے ہیں، رب کی بندگی ہو رہی ہے، رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور امام حسن آ گئے، ٹانگوں میں آپ کے جا رہے ہیں، قدموں کو کھول دیا تاکہ آسانی سے نکل جائے۔ حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ جان لو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا پھر ابھی یہ کیا مسئلہ ہے کہ حضور کا خیال کہاں تھا؟ نماز رب کی ہو رہی ہے، خیال حسن کی طرف جا رہا ہے، خیالوں میں حسن۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا مرتبہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حالت سجدہ میں تھے۔ ایک بات آئی حسن کی، دوسری بات حسین کی۔ امام حسین سجدے پر سوار، پیٹھ پر سوار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ طویل ہو رہا ہے۔ جب سجدہ طویل ہو گیا، جب امام حسن کا دل بھر گیا، امام حسین کا نیچے تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے، نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی آ گئی تھی؟ کیا وحی آ گئی تھی یا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ کیا سجدے طویل ہوا کریں گے؟ نے فرمایا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاں میرا بیٹا حسین میری پیٹھ پہ سوار ہو گیا تھا، میں نے چاہا کہ میں سر نہ اٹھاؤں جب تک کہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ ارے کہیں نا سبحان اللہ۔ اب یہ تو بات ہو گئی مکمل، اب میرا تبصرہ اس پہ سننا ہے۔ اب دیکھو کیفیت کیا ہوگی رسول اللہ کی، ایک کیفیت میں نے وہ بتائی، دوسری کیفیت یہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی کہ سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی حسین سجدے پیٹھ پر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ابھی حسین ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ابھی حسین ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ابھی حسین ہے۔ ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے اور خیال حسین کی طرف بھی جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات کہہ گیا، شاید تمہارے سروں سے گزر گئی۔ ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، خیال حسین کی طرف بھی ہے کہ ابھی اترے نہیں اترے نہیں اترے نہیں۔ تو سجدہ کیا تھا رب کے لیے، سجدہ ہوا تھا رب کے لیے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے۔
ارے کہیے نا زور سے سبحان اللہ. میں جملہ پھر دے رہا دیتا ہوں. سجدہ ہوا تھا، پھر مزہ لو اس جملے کا. سجدہ ہوا تھا رب کے لیے، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. کس کے؟ حسین کے لیے، کہیں گر نہ جائے. اے حسین کا گرنا رسول اللہ کو پسند نہیں. حسین کے گرنے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ گرنا تو دور کی بات. حضور فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جس رسول کے رونے سے اور جس حسین کے رونے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہوگی، جنہوں نے ان کی آل پہ تیر چلائے ہوں گے، ان پہ نیزے چلائے ہوں گے، تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ام فضل فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں دوسرا خواب بتا رہا ہوں ام فضل کا، امام حسین کی شہادت کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہیں گرد آلود ہیں، سر میں داڑھی میں مٹی لگی ہوئی ہے، تیزی سے آ رہے ہیں. خواب کی بات ہے. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہو؟ کپڑے غیر آلود، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا میں ابھی جو ہے نا حسین کے میدان کربلا سے آ رہا ہوں. خواب کی بات ہے. اس کی بات ہے، خواب کی بات ہے. میں ابھی جو ہے نا وہاں سے آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے، اور سب لوگ اب جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث پہ مسئلہ، رسول اللہ کو انتقال ہوئے وقت ہو گیا، حضور کو معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. کہیے نا زور سے سبحان اللہ. حضور آ بھی رہے ہیں، حضور جا بھی رہے ہیں، حضور پریشان بھی ہیں. معلوم یہ ہوا امتیوں کے حال سے رسول اللہ واقف بھی ہیں. اسی کو تو حاضر ناظر کا مسئلہ کہتے ہیں. بڑی اہم بات ہے، دل کے تختے پہ لکھو. اور جب امام علی مقام امام حسین کے والد امام حسین کے والد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مقام سے گزرے، جنگ صفین کے بعد واپسی آ رہے تھے، وادی نینوا سے گزرے. وادی نینوا سے گزرے، فرات کے پاس سے گزرے. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کمال کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت علی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین قتل ہوگا، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے گھوڑے بندھیں گے، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا. کون بتا رہا ہے؟ حضرت علی بتا رہے ہیں. آؤ تمہیں زمان رسالت میں لے جاؤں. جنگ موتا ہے، جنگ موتا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اب فلاں شہید ہو گئے، انہوں نے جھنڈا سنبھال لیا، فلاں شہید ہو گئے، انہوں نے جھنڈا سنبھال لیا، فلاں شہید ہو گئے. اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے. امام بخاری اس بات کو لے کر آئے ہیں، کہاں مدینہ ہے، کہاں جنگ موتا ہو رہی ہے، راستے میں کتنی چیزیں ہوں گی، سب کے حجابات ختم کر کے رسول اللہ جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. تو حضور کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آؤ تمہیں فاروق اعظم کے پاس لے چلوں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کا خطبہ دیتے تھے، فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. لوگوں نے کہا یہ فاروق اعظم کو آج کیا ہو گیا؟ نہا مند میں جنگ ہو رہی ہے اور یہاں یہ آواز لگا رہے ہیں، جبکہ خطبہ دیتے دیتے بھی. بعد میں بات نوٹ کر لی. حضرت ساریہ آئے نا تو جنگ ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، پہاڑ کی آڑ میں ہو جا. فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کی آواز کو پہچان لیا. ارے کہیے نا زبان سے یار، فاروق اعظم کی آواز کو پہچان لیا. کتنا دور تھا،
آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں سے کال کرے سمندر پار، 7 سمندر پار آواز چلی جاتی ہے، لیکن فاروق اعظم کی آواز مدینے میں بیٹھے بیٹھے نہاؤں میں پہنچ رہی ہے، اور ساری پہچان رہے ہیں کس کی آوازیں ہیں، اور پہچان کر وہم نہیں کیا، اس پہ عمل کیا ہے، پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ جب واپسی آئے نا، آنے کے بعد پوچھا ساریہ بتا کیا معاملہ ہوا، جنگ کیسی رہی؟ اس نے کہا جنگ کے حالات بڑے خراب تھے، ہمیں تو شکست ہونے والی تھی، یکا یک کیا دیکھا، فاروق اعظم نے ہمیں تجویز دے رہے تھے، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، ہم ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ جب ایک فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت و قوت عطا فرمائی ہے، تو یہ بتائیے رسول اللہ کو کیسی عطا فرمائی ہوگی۔ رسول اللہ کو کیسی عطا ہوگی؟ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اور یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ بولیے کہاں ہوئی ہے؟ کربلا میں ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم تھا، آپ کی خبر مشہور تھی، معلوم ہی تھا، مشہور بھی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں صاحبزادے موجود، اور حضور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل کھیل میں آپ کا مقابلہ کروا دیا، جس کے ساتھ امام حسین کے ساتھ دونوں بھائی کی کشتی آپس میں چل رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں اے حسن حسین کو ایسے پکڑو، ایسے داؤ لگاؤ، یوں کرو۔ ماں تھی نا، برداشت نہ ہوا، کہنے کے بدل یہ کیا بات ہو گئی، حسین تو بڑے ہیں اور حسن تو بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، تو آپ کو تو حسین کو بتانا چاہیے تھا نا کہ ایسے پکڑیں، اور آپ حسن کو بتا رہے ہیں۔ جب ماں کی ممتا دیکھی نا، نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا بیٹی فاطمہ، ارے میں تو حسن کو بتا رہا ہوں، مگر حسین کو تو جبریل بتا رہے ہیں، حسین کو تو جبریل بتا رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے۔ امام حسن کو کاندھے بٹھایا ہوا ہے، گھٹنے بھی ہیں، ہاتھ بھی زمین پر ہیں، چل رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ کوئی سامنے سے گزرا کہ لگا واہ 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 واہ، کیا سواری ہے، کیا سواری ہے۔ حضور علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، کیوں؟ تعریف تو رسول اللہ کی کر رہا تھا۔ بتائیے اگر حضور کی تعریف پہ حضور خوش نہیں ہوتے تو وہ کیا ہوتے؟ لیکن حضور علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، اور فرمایا سواری کو دیکھنے والے، تو سواری کو دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو دیکھ، سوار کون ہے؟ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سواری وہ ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور سواری پہ سوار وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے نا، بڑی محبت ہوتی تھی، لوگ دیکھتے تھے۔ وہ یہ کہ حضور تشریف لائے، فرمایا حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ فاطمہ نے رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، آواز سنی، روک لیا، کمرے میں چھوڑا نہیں، بڑی محبت کی آواز سنتے بھاگتے تھے، اور روک لیا۔ حضور فرما رہے حسین، حسن، حسین، آواز دے رہے ہیں، اور فاطمہ نے روک رکھا ہے تاکہ میرے والد بار بار آواز دیں۔ ایک دن ان کو چھوڑ دیا، اور بچے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے سے جا لگے۔ حضور نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما۔ جو ان سے محبت کرے گا اس کا دنیا اور آخرت میں بھلا ہو جائے گا۔ آخری بات کر کے اپنی خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ہوا کہ امام حسن حسین جو تھے نا، وہ قلیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ فرمایا حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟
عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو کل سے بخار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ فرمایا 3 روزے کی منت مان لو۔ کیا کہا؟ 3 روزے رکھنے کی منت مان لو۔ حضرت علی نے کہا اگر حسن حسین کا بخار اتر گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ آپ کی جو خادمہ تھی اس نے بھی آواز لگائی میں بھی 3 روزے رکھوں گی، اور 3 روزے رکھ لیے۔ جب 3 روزے رکھ لیے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جو لائے کسی سے بطور قرض کے، اور سیدہ کو دیے۔ سیدہ کو دیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے ان کو پیسا، روٹیاں تیار کی، کھانا بنایا، دسترخوان لگا، افطار کا وقت ہے، افطار ہونے والا ہے۔ دستک ہو گئی دروازے پر، دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے لگا میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوانوں پہ کھلائے گا۔ ایسا گھرانہ ہے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے۔ کیسا گھرانہ ہے یہ؟ ان کے گھر سے کوئی خالی گیا بولیے نہیں ہے۔ وہ کھانا اٹھا کے دے دیا، پانی سے پار کر لیا۔ 1 دن گزر گیا، منت کتنی مانگی تھی بولیے؟ 3 روز، 1 گزر گیا۔ دوسرا دن ہوا، سیدہ نے پھر ان کو گیہوں پیسے، کھانا تیار کیا، پھر دسترخوان لگایا۔ دسترخوان لگانے کے بعد اب افطار کا وقت ہونے ہی والا تھا، دروازے پھر دستک ہوئی، کہنے لگا میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان پہ کھلائے گا۔ سیدہ نے وہ کھانا بھی انہیں دے دیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن ہوا، پھر ایک اسیر آ گیا، اس نے بھی ایسے ہی کہا۔ سیدہ نے وہ کھانا لیا، کھانا اٹھا کے اس اسیر کو دے دیا، خود نے پانی سے افطار کر لیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کے، کمزوری بڑھ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ نماز میں کھڑی ہیں تو اب ذرا کپاہٹ آ رہی ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے شکر اللہ والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، تعریف ہے۔ پھر ماجرا بیان کیا، پھر پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر ماجرا بیان کیا۔ ابھی ماجرا بیان ہی کیا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل کو بھیجا، فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کی ڈرتے ہیں، اس دن کی روشنی سے جس دن کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ارے ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں نا اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کوئی ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ آج مسجد نظامیہ نے جو کھانے کا بندوبست کر رکھا ہے نا، یہ آپ کو جو کھانا کھلا رہے ہیں بھی محض اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ آئے نا، آنے کے جانتے ہو حضور کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں سیدہ جو تیرے گھر میں جو یتیم مسکین بن کر آیا تھا نا، جانتے کون تھا؟ وہ جبریل تھا۔ کون تھا؟ جبریل تھا۔ فاطمہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جبریل بھی آ رہے ہیں، یتیم بن کر آ رہے ہیں، مسکین بن کر آ رہے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر
جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر، جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو میں نے قرآن سنت کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا